ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں کی ہے، اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا۔ کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔ تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے؟ کہتے 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میں، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے رب بھول گیا ہے؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، بغداد شریف، کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے، ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے، آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے۔ نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی۔ والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا۔ ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے۔ یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے۔ آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے۔ حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے، تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، زور سے ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو؟ پھر بادشاہ ہو۔ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں، اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا۔ تو
بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لیا. تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتہ تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتہ تھا مجھے. کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا. تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا. مجھے رحم آیا تھا میں نے توڑ ڈالے. تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں, میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے. محتسب ہوں, غلط آدمی کا حساب کروں گا. تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے, میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا برائی سے روکے. یہ ذمہ داری ہے, میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یہ کام کیا. کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں, آپ میرے وزیر بن جائیں, کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکے. تو آپ فرمانے لگے نہیں, تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ, جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا, یہ شان رب کریم نے عطا فرمایا. ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے. علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے, شمس العلماء کی. تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں. تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا, میری مہربانی تو سب پہ تھی پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے. فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی, اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز, کوئی چیز تیرے اندر. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے, لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے. تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی, بڑی محنت کی, کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے. پر رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا, والد انتقال کر گئے, والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے. فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا. ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا. تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی, ہم سارے بچے رہ چکے. تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا, کوئی اس کے کان چھیڑتا, کوئی اس کی دم چھیڑتا, کوئی اس کے سینگ چھیڑتا, کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا. مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے, بیل بھاگتا. حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نانا ایسے کر, بول کے کہنے لگا تو نانا ایسے کر, تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا. آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا, بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ, بیل کو. اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, دلیل نہ دیں, کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے. یہ شور ایسا ہوا ہے نا, پراپوگنڈا ایسا ہے. میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی. بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا تھا, سواری کے لیے اونٹ ہیں, خچر ہیں, گھوڑے ہیں, گدھے ہیں. بیل کھیتی باڑی کے لیے. اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے. بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا, میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں. تو بندہ ڈر گیا, کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے. تو بیل پھر بول پڑا, کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا, یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے, حضور آ گیا اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دورا, جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے اور میں آ جا پڑھ لے کلمہ, مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے. اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی, وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا, جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو حج کے دن تھے, میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی. لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے. پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا, پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا, ماں کو ساری بات بتائی. تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی. فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا
بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے. فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیری 80 دینار چھوڑ گیا, 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کی. فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا, میں اور تو تمہارا باپ کوئی نہیں, بھائی چھوٹا ہے, میں پیچھے نہیں آ سکتا. یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا, جا کے تعلیم حاصل کر. بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی, خیال رکھنا. غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو, میں نے پتے بھی کھائے, اور خود آپ کا فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں, ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے, لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا. اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا. کہتے ہیں صاحب پتر او خدا کے بندے صبر کر. اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں, جو جاہل آدمی ہے. یہ ضروری ہے, علوم دینیاں ضروری ہیں, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں. غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں ساری زندگی. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا, تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے. اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا, سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے. ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا, اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی. اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی. لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا, تو میں بڑا پریشان, ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا. ان نے فرمایا تیری تو واز کیا کر, تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں, لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا. کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ. آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا, اثر کوئی اور پیدا کر دیتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا. صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے, فجر کے بعد کچھ دیر کا ناشتہ کرتے سو جاتے, پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں, ساری کتابیں لو, میں نے بھی بڑے دعویٰ کر دیے, یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ساری پڑھ لو, کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے. غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے, غوث پاک کے دربار پہ گئے. سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے. ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں, سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں. ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا. آپ حدیث پاک پڑھائیں گے, فلانا استاد منطق پڑھائے گا, فلانا فلسفہ پڑھائے گا, فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے, فلانا قرآن, فلانا حدیث, فلاں فقہ. تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سا سبق دے دیں, کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو. حضور پھر فرمایا اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے دو, میں جانوں اور نالائق جانے, نالائق سارے میرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نالائق سارے رکھ لیے کند ذہن, اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے, ان پر محنت کر. فجر کے بعد فقہ کا درس, 10 بجے مدرسے کی کلاس, زور کے بعد حدیث پاک کا درس, مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے. بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ. اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب. اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے, اور 40 سال بیت گئے, ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے. 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا, کتابیں لکھی, ڈیوٹی کی, محنت کی, کوشش. ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں, غوث اعظم گزر رہے ہیں, جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیا, تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا, حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے, پڑھا نہیں تھا, بتا نہ سکا. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا. فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ, میں غلاموں کا غلام ہوں, میں غلاموں کا غلام ہوں, مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر, میں غلاموں کا غلام ہوں, مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے.
पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करे। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफ़ा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, मामूली बात ना समझना। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही ना दे, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ना दे। एक आदमी से हुजूर गौसे पाक नाराज हो गए, एक शख्स निकल जा मेरे आस्थाने से। दुआ मंगया करो संगियो, इते मुर्शद ना रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जावे वो जिਉਂਦੇ भी वो मरे ही रहन। चल दौड़ जा, निकल जा। वो कहते हैं मैं 300 वली के पास गया हूं, 300, हर एक से कहा मेरे लिए दुआ करो। तो वो कहने लगे जिसे अब्दुल कादिर धुतकार दे उसको कोई सीने से लगा सकता, चल वापस चला जा। आके कदमों में बैठ गया, कहने लगा सोने माफ कर दे। फरमाने लगे तूने देर कर दिया, मैं तो कब से माफ किए बैठा हूं, तूने देर की आले में, मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और हुजूर ने माफ करना सिखाया है। हुजूर गौसे पाक वाज करते, नसीहत करते, और चूंकि ना शोहरत के लिए, ना माल के लिए, ना नोटों के लिए, इसलिए गौसे आजम जब तकरीर करते ना, एक दिन बगदाद में बारिश शुरू हो गई, खिताब हो रहा था, लोग बिखरने लगे तो दो जुमले गौसे पाक के, कहने लगे या अल्लाह तू दिलों के भेद जानता है, अगर बंदे मैंने अपनी ज़ात के लिए इकट्ठे किए हैं तो तेज़ बारिश बरसा, दुड़ा दे सारे, अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी, रखने हैं तो रख, भेजने हैं तो। हज़रत याहया कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, पर जहाँ गौसे आज़म की महफिल होती थी वहाँ कोई नहीं होती थी, वहाँ कोई नहीं होती। गौसे आज़म तकरीर करते कभी कभी वजद आता था, कभी कभी एक माहौल होता है ना, कभी कभी हुज़ूर गौसे आज़म वजद में आते थे, कभी कभी अल्लाह की दरियाए रहमत को भी कभी कभी जोश आता है। और मेरे अभी फरमाते हैं वो पहले आसमान पर नज़ूल जलाल करता है जो उसकी शान के लायक, और फरमाता है बंदो मांग लो जो मांगोगे मैं दे दूंगा। मेरे महबूब के दरियाए रहमत को भी जोश आता था। हुजूर फरमाते थे आज पूछो जिसने जो पूछना है पूछो, हुजूर फरमाया करते थे। एक दिन हजरत रबिया बिन काब सामने खड़े हैं तो मैं साली या रबिया, रबिया जो दिल करता है मांग ले तेरा नबी तुझे दे देगा। कभी कभी दरियाए करम जोश में, तो गौसे आलम को कभी कभी जोश आता था। एक दिन तकरीर करते 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 जज्बात में आ गए, जोश में, यूं नजर उठाई तो हजरत खिजर गुजर रहे थे ऊपर से, और जोश जज्बात में फरमाने लगे ओ बनी इसराइल के वली जरा नीचे तो उतर, जरा मोहम्मद अरबी के गुलाम की भी चंद बातें सुन के जा, आ तुझे सुनाओ रसूलुल्लाह के गुलाम किस तरह के होते हैं। आलम वजद में, कैफ में थोड़ी देर गुजरी तो तड़पने लगी। मजमे पे सुकूत तारी, लोग समझ नहीं रहे हो क्या रहा। एक आपके खलीफा थे हजरत अली बिन हीती, वो दीवार के साथ टेक लगा के सो रहे, सारा मजमा दम बखुद है ये क्या होने लगा। गौसे पाक उठे, तकरीर वहीं रह गई। अली बिन हीती के पास जाके यूं हाथ बांध के खड़े हो गए और देर तक नबी पाक पे दुरूद पढ़ते रहे। उनकी आंख खुली तो वो भी रोए, गौसे आजम भी रोए, दुआ हो गई, जलसा खत्म। गौसे पाक से तो पूछने की ताकत ही नहीं थी ना किसी की, उनसे कौन पूछे। लोग हजरत अली के पास, हजरत अली भी नहीं थी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ये क्या हुआ हमें समझ नहीं आई। आप फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, तुम किसी मामूली पीर के मानने वाले नहीं हो। मैं आज गौसे आजम की महफिल में बैठे बैठे ही मदीने पहुंच गया हूं।
اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں. پر میرے شیخ کا کمال دیکھو، جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہا ہوں، ظاہری آنکھوں سے، عالم وجد میں، کیف میں، سرور میں. اور جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا تو 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب توبہ کرتے ہیں، اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے، حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اوپر، اب توبہ. آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے، اللہ نے توفیق ہدایت دے دی. ادھر سے 10 کھڑے ہوتے، حضور سود کا دھندا، چوری کا دھندا، آج کے بعد توبہ. ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن نجاح ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں، آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں، آج گنوں نہ. اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا، کیلکولیٹر ہے، باقی چیزیں. اس زمانے میں یہاں گٹھلیاں ہوتی تھی کھجور کی، بندے کچھ چیز گننی ہوتی تو گٹھلی ڈالتے، یا لوگ دھاگا لے جاتے تھے، ہر دھاگے پہ گرہ لگاتے تھے، ایک گرہ دوسری گرہ. وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا. ایک بندہ توبہ کرنے اٹھاتے تو گرہ ڈال دی، دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی، تیسرا اٹھا تو تیسری. کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے. اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی، میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ. کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں. کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا، پریشان بھی ہوا، تو غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو بند کرتا جا رہا ہے. میں گرہ کھول رہا ہوں، تو گرے لگا رہا ہے. اور چھوڑ دے یار، تجھ سے نہیں گنا جائے گا. یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں، شمار کیا جا سکتا. فرمایا نہ کر. آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی، ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں نے. عیسائیوں کا بڑا عالم تھا. وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا، جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد سے، لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے. یمن کا رہنے والا تھا. میں نے ایک ٹھان لی اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو. کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بغداد چلا جا. بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. غوث پاک. ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں، یا ہمیں شعور نہیں، یا ہمیں عقل نہیں. غوث اعظم نے 40 سال عشاء میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت. فرماتے میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے. نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے. کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا، مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا. فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. غوث اعظم درمیانے اولیاء، چوں محمد درمیانے انبیاء. ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں. میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے، شرم کر کے نہیں، جھچک کے نہیں. تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں دیا، ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے. او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے، ان سے محبت کھل کے کرنی. اور وضاحت کر دوں، ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں ہیں تو وضاحت کر دوں. الترغیب والترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے، ان سے ملا بھی نہیں، ان کی طرح کا بنا بھی نہیں، کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں، حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو کٹھا فرما دے گا، کٹھے ہو جائیں گے دونوں. حضور نے نص بیان کر دی، ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو. یہ جھچک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. غوث اعظم کا خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا.
اور جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ اتنا بڑا درجہ حضور غوث پاک، اتنا بڑا مقام، لاکھوں لوگ زیارت کے لیے بےتاب رہتے۔ ہمارے ہاں نا خشکی بھی ہو، لوگ اپنے بچوں سے بھی پیار نہیں کر پاتے، کہتے میں تو پرسنالٹی ہوں۔ تو بھائی پرسنالٹی تو ہے، پر یہ تیری اولاد ہے، یہ تیرے اپنے ہیں، یہ تیرا گھر بار ہے۔ غوث پاک اتنے بڑے آدمی گھر سے باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے گلی میں، بچے کھیل رہے تھے اخروٹ کے ساتھ، غوث پاک گزرے تو اس نے آواز دی، کہتے بابا جی بات سننا۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر بتاؤ۔ غوث پاک مسجد کے امام کو نہیں آپ آواز دے سکتے، وہ کہے گا گستاخ ہیں سارے، میری طرح کے بندے اڑ جاتے۔ آواز دی، بابا جی سننا۔ تو غوث پاک پتر بتاؤ۔ کہنے لگا حضور میں نا یہ 1 دینار گھر سے لے کے آیا تھا مٹھائی کھانے کے لیے، اب میری ہے باری، اگر میں بازار چلا گیا نا تو میری باری نکل جائے گی، ذرا دوڑ کے جا کے مجھے مٹھائی نہیں لا دیتے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیسے پکڑے، پھر میں پتر تو باری لے، میں لے کے آیا مٹھائی ابھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو خادم کہنے لگے چھوڑے محلت میں، چپ کر، اس نے تجھے کہا کہ مجھے کہا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار چلے گئے، جب بس دکان پہ پہنچے تو وہاں بھی رش ہو گیا۔ حضور آپ کی در فرمایا میرے دوست نے مٹھائی لینے بھیجا، 100 روپے اور 2 مٹھائی۔ وہ مٹھائی لا کے دی غوث پاک نے اس بندے کو، تو ایک اور بچہ بولا، کہنے لگا حضور ہے پھر مینوں بھی لیا دیا جی۔ غوث پاک دوڑ کے گئے، اس کی بھی مٹھائی لائے، وہ 3-4 بچوں کی مٹھائی غوث اعظم جاتے آتے وہاں شور ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس نے مزہ لینا اس نے لے ہی لینا، جس نے ذائقہ لینا اس نے ہر بات سے اس نے لے لینا ہے، جس کو لطف آتا ہے اسے آ ہی جاتا ہے۔ خادم کہنے لگا بغداد کے شیخ اب یہ کیا ہے؟ اب فرمانے لگے تجھے نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے تو آ رہی ہے نا۔ اس نے کہا حضرت جی وہ کیا؟ فرمانے لگے سمجھ اس بات کو کہ سفید داڑھی والے بھی حاجتیں لے کے عبد القادر کے پاس آتے ہیں، اور 8-8 سال کے بچے بھی عبد القادر جیلانی کے پاس آتے ہیں۔ یہ سمجھ لے، سمجھ آ رہی ہے تو آ جائے، نہیں آتی تو نہ آئے۔ سفید داڑھی والا بھی ادھر ہی رجوع کرتا ہے اور 8 سال کا بچہ بھی۔ تو فرمایا مجھے تو مزہ آ رہا ہے اس بات کا، انہوں نے کسی اور کو تو آواز ہی نہ دی، کسی اور کو انہیں سمجھ آئی کہ اگر ہمارا مسئلہ حل کرے گا تو عبد القادر جیلانی کرے گا۔ تو فرمایا مجھے تو اس کا بھی مزہ ہی آ رہا ہے، سرور ہی آ رہا ہے۔ 2 باتیں بات ختم کرتے ہوئے یاد رکھنا۔ حضور غوث پاک سے کسی نے کہا اتنا مرتبہ کیسے پایا؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، کچھ نہیں کیا، پہلے نبی پاک کا دین پڑھا ہے پھر پڑھایا ہے، اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ اور لوگوں نے کہا حضرت صاحب یہ روحانیت یہ اندر کی یہ کیسے ملتی ہے؟ فرمایا 2 کام کرنا، اپنا اخلاق نہ کبھی بگڑنے دینا، اپنا اخلاق، سامنے والا کیا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، تم کیا ہو، تم نے اپنا اخلاق کبھی بگڑنے۔ اور دوسرا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ سب سے زیادہ راضی اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی بھوکے کو روٹی کھلاتا ہے۔ فرمایا میں نے ساری زندگی روٹی کھلائی ہے اور اللہ کو راضی کیا، اپنے اخلاق کو کبھی نہیں بگڑنے دیں، یہ غوث پاک کی تعلیم، کبھی نہیں بگڑنے دیں۔ ہماری زبانیں بڑی تلخ ہوتی جا رہی ہیں، ترش رویے، ہم نہ چونکہ زیادہ بولتے ہیں، دال لگانے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی دفعہ غلط بات بھی کر دیتے ہیں۔ اخلاق اور چیز کا نام ہے، اپنے آپ کو سنوار کے رکھیں اور کوشش کریں کہ چلیں جو ہے وہ گوشت ہفتے میں 1 دن ہو جائے تو باقی کا جو 4-5 دن کے ٹکے ہیں وہ کسی غریب کے گھر چلے جائیں تو اللہ اس پہ بھی مدد فرماتا ہے۔ تو کھانا او بھائی اپنی طبیعت کو خوش رکھیں، اگر اس کی طرف سے آنے والا پھول پسند ہے تو اس کی طرف سے آنے والا روڑا کیوں نہیں پسند؟ اگر اس نے ہمیشہ شفائیں دی ہیں تو کبھی کبھی بیمار کر دے تو خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اگر وہ اتنا عطا کرتا ہے تو کبھی کوئی چیز واپس مانگے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھے۔ کچھ لوگ ہنستے ہی نہیں، ان کو آپ دیکھیں تو کہتے ہیں جی وہ جی انہوں دا روب بڑا ہے۔ میں نے کہا جعلی ہے روب، جعلی ہے۔ اصلی روب جو ہوتا ہے وہ بندے کے موڈ کا نہیں ہوتا، روب بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے موڈ کا روب نہیں۔ آپ نے موڈ بنایا ہوا ہے تو لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں، آپ کا کردار ہو، اس نے اخلاق ہو، لوگ آپ سے پیار کرے تو اللہ کے حبیب مسکراتے اور حضور صحابہ کو موقع دیتے، وہ مسکرانے والی بات کرتے۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میری آنکھ دکھتی ہے، یہ درد ہے آنکھ میں۔
تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو کھجور کھا رہے تھے. تو حضور فرمانے لگے تیری تو آنکھ دکھتی تھی. عرض کی یا رسول اللہ میں دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں, اس طرح والی دکھتی ہے میں کھجور. حضور علیہ السلام کا باقاعدہ دہک ہو گیا. حضور اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک نظر آنے لگے. میں کیا بات ہے کیا بات ہے حضور, دکھتی ہے آنکھ پر میں کھجور ذرا دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں. یاد رکھیں بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں اور بر موقع کرتے ہیں, بر محل کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جا کے ایسے لگتی ہے کہ تسلی ہوتی. حضور نے فرمایا صہیب کھجور کھا رہے ہو, آنکھ دکھتی تھی. کہ یا رسول اللہ دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں. حضور مسکرائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر باتوں میں, اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو پورے ماحول میں خوشی دوڑ جاتی تھی, کیونکہ حضور اکثر غم امت میں پریشان رہتے تھے. تو جب حضور یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری دنیا دے کر بھی اگر میں وہ کام کر سکوں نا جو حضرت مقداد نے کیا ہے, یہ بخاری ہے, ساری دنیا دے کے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. کاش میں وہ کہتا جو انہوں نے کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات سن کے مدینے والے حبیب خوش ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے لیے صحابہ کو جمع کیا. فرمایا بھئی ہم تو نکلے تھے قافلے کا تعاقب کرنے, لیکن کفار تو اب آ گئے ہیں 1000 کا لشکر لے کر, کرنا کیا ہے؟ تو حضرت مقداد بن اسود بڑے معزز سردار تھے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے؟ یہ ذرا تیور دیکھیے نا بات کے, یہ ذرا انداز دیکھیے نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قسم اللہ کی کاش میں ہوتا, مجھے رشک آ رہا ہے. کیا بات ہے, بات کا کیا انداز ہے. حضور کرنا کہ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو آپ سے کہیں گے کہ آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے, آپ کے دائیں بھی ہم ہوں گے, آپ کے بائیں بھی ہم ہوں گے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. حضور چاروں جانب ہم ہوں گے, نہ ادھر سے کو تیر آنے دیں گے, گویا نہ ادھر سے آنے دیں گے. ان کی بات کا معنی یہ کہ نہ دائیں سے آنے دیں گے نہ بائیں سے آنے دیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیا وقار تھا جناب مقداد کی بات میں کہ حضور خوش ہو گئے. میں نے چہرے پر آثار مسرت دیکھے, میرا دل کرے واہ مقداد تیری کیا بات ہے, تو نے راضی کر دیا ہے نبی کریم کو. کچھ لوگ ماحول میں خوشی پیدا کر دیتے, کچھ لوگ طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتے. ان کے آنے سے, بیٹھ جانے سے, بات کر دینے سے سارے ماحول میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح کے بنے, زندگی میں اس طرح کے بنے کہ جہاں آپ جائیں خوشیاں ساتھ جائیں, جہاں آپ بیٹھے اس محفل کو نور علی نور کر دے. ہر جگہ مایوس خبریں نہ لے کے جائیں, ہر جگہ ایسی گفتگو نہ لے کے جائیں جسے نچوڑیں تو بس اس سے کوئی مایوسی ٹپک کے باہر آ جائے. آپ خیر کی بات کریں, آپ محبت کی بات کریں, آپ خلوص کی بات کریں. آپ کے انداز سے لوگوں کے طبیعتوں کے اندر فراخ دلی پیدا ہو. اللہ کے حبیب علیہ السلام موقع دیتے صحابہ کو, اور پھر کچھ چیزیں آپ نے رویتاً بھی کرنی ہوتی ہیں. صحابہ حضور کا احترام جانتے ہیں, نبی کریم کی شفقتیں پوری امت پر ہیں جانتے ہیں, لیکن بعض اوقات حضور ایسا رویہ اختیار کرتے کہ وہ ہر شخص رشک کرتا ہے کہ یار یہ بھی ایک انداز ہے. اور میرے بھائی آپ کسی سے ملنے گئے ہیں, اگر تھوڑا سا آپ گرم جوشی سے ملنے جانے والے سے تھوڑا سا آپ کے رویے میں مٹھاس آ جائے گی تو ذرا, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ جمعے پہلے, وہ پینڈو بندے کہنے حسن یار لینا دینا تے مقدراں دا گل تے پیار نال کر. او بھائی بات تو مطلب انداز تو ٹھیک ہو نا. یعنی بعض لوگوں سے مل کے نا ان کو دعا دینے کو دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں 6 مہینے ہوئے نے ہسیا ہی نہیں, اللہ کرے اس کو مطلب کوئی خوشی کی خبر ملے, بیچارہ مسکرائے. آپ کوئی والہانہ پن ہو, آپ کا کوئی انداز ہو. بچے آتے ہیں گھر میں, بزرگ آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو. بہت پہلے میں نے کہا تھا کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود قابل عزت ہوتا ہے.
ہم گرم جوشی سے نہیں ملتے، پیار نہیں کرتے، اور پھر اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ ہمیں گرم جوشی سے نہیں ملا، پھر بھی آپ اچھا گمان رکھیں، سوچے بیمار ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، کوئی دکھ ہو سکتا ہے، پھر بھی اچھی بات پر محمول کریں اس چیز کو۔ تو میرے عزیز، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں، اتنی غریبوں کی خدمت کرتے تھے کہ حضور نے ان کا لقب ڈال دیا ابو المساکین، مسکینوں والا، اتنا مساکین سے پیار کرتے۔ اور پھر یہ اتنے دلیر لوگ ہیں حضرت جعفر طیار کہ یہ اسلام کے وہ خطیب ہیں، وہ مبلغ ہیں کہ جنہوں نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے اعلانیہ ان ساری تعلیمات کا ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کیا تھا جو مدینے والے حبیب نے ان کو بتائی ہیں۔ دلیر نڈر، چونکہ تکلیف دیتے تھے اہلیان مکہ مسلمانوں کو، تو کچھ لوگ ہجرت کر گئے تھے وہاں سے حبشہ کی طرف، ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ ایک تو حضور کے چچا زاد ہیں، پھر محبوب صحابی ہیں، پھر کردار و عمل بڑا اعلیٰ ہے۔ یہ اس دن واپس آئے حبشہ سے جس دن خیبر فتح ہوا ہے۔ یہ ذرا ان کا آنا دیکھیے گا، یہ ایسے اندر داخل ہوئے، حضور بیٹھے ہیں، خیبر فتح ہوا ہے، صحابہ بڑے خوش ہیں۔ جیسے یہ آئے، اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر حضور نے انہیں سینے سے لگا، پھر نبی کریم نے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، اور یہ دیکھیے یہ جملے کیسی ورفتگی اور کیسا پیار اور کیسی شفقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے پتہ نہیں آج مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر طیار کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ صحابہ فرماتے حسن سا پھیل گیا محفل میں، عجیب سی خوشبو دوبالا ہو گئی، آج پتہ نہیں زیادہ خوش کس بات پہ ہوں، میں فتح خیبر پر زیادہ نازا ہوں یا جعفر کے لوٹ آنے پر زیادہ راضی ہوں۔ آپ کے لوگوں سے گرم جوشی سے ملنے سے، پیار کرنے سے، یہاں تو میرے بھائی بڑی دل پہ پتھر رکھ کے چلے جاتے ہیں لوگ کہ چلو بھائی کو منا لیتے ہیں، بیٹے کی شادی ہے، چلو پھپھو کو، خالہ کو، چاچا کو، ماموں کو منا لاتے ہیں، شادی ہے، جو تیرے گھر چل کے آ گیا ہے اتنا کافی نہیں ہو گیا؟ اس نے کہہ دیا ہے، اب شکووں کی اور شکایتوں کی پٹاری، اچھا وہ اس سے معافی تلافی کی تو اس کے بعد شرائط بھی، قیود بھی کہ میری اتنی شرطیں ہیں، ان شرائط کے ساتھ میں آؤں گا، تو کوئی ایسی مطلب تکلیف والی بات آپ نہ کریں، آپ گھر پہ ہی رہیں۔ کوئی اتنا زیادہ، شریعت نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ جب کوئی معافی مانگنے آئے تو بغیر سبب کے معاف کریں۔ مکے والوں جتنے ظلم تو نہیں نا کسی رشتہ دار نے کسی پر کیے ہو، لیکن اللہ کے رسول نے تو فتح مکہ پہ فرمایا تھا پچھلا چیپٹر کھولنا ہی کوئی نہیں، تبصرہ ہی کوئی نہیں کرنا، تو حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ تم پر کوئی کسی قسم کی بات ہی نہیں کرنی۔ تو ہمارے ہاں گرم جوشی نہیں، پیار کا وہ رویہ نہیں، انداز نہیں، آپ جہاں جائیں محبت لے کے جائیں، جہاں سے آئیں وہاں محبت چھوڑ کے آئیں، آپ جہاں رکیں کوئی پھول کھلا کے آئیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرے مجلس ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو محفلیں سجتی ہیں، وہ چلتے ہیں تو جلوس نکلتے ہیں، نغمے سجتے ہیں، وہ کسی جگہ آ جائیں تو رونقیں سمٹ سمٹ کے اور خوشبوئیں سمٹ سمٹ کے ان کے قدموں میں آتی ہیں۔ شاید اسی لیے سید فیض الحسن شاہ صاحب نے کہا تھا ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں، بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے، کیونکہ میرے مجلس ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اپنی زندگی میں خوشی اور پھر پیار کر کے خوشی، بانٹ کے خوشی، دے کے خوشی۔ ایک قبیلہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، قبیلہ مضر، خستہ حال لوگ، جسموں پہ کپڑے بھی نہیں، بھوک سے آنکھیں دھنس گئی ہیں اندر، کانپتے ہاتھ، پریشانی، ان کی بھوک دیکھ کر، ان کے لباس پھٹے دیکھ کر اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے۔ فرمایا بلال سے کہو جلدی سے اذان پڑے۔
ابھی روٹین میں ٹائم تھا اذان میں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی، جلدی فرمایا اقامت بھی پڑھو، لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی، حضور نے جماعت کرائی، جماعت کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو بھائی سارے۔ ایک صحابی اتنے دینار ڈال کے لائے تھیلی میں کہ تھیلی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا، ان لوگوں کو مال ملتا جا رہا ہے، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کمبل آ رہے ہیں، چادریں آ رہی ہیں، لباس آ رہا ہے، وہ اوڑھتے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جس طرح سونا چمکتا جاتا ہے صاف کرے، تو اس سے کہیں بڑھ کر حضور کا چہرہ ہم چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کسی کو خوشیاں مل رہی ہیں اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور چہرے پہ رانائی سی آتی جا رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا۔ یہاں رکے، شاعر نے روکا ہے، یہاں تفکر اور تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہاں شاعر نے تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ حضور کو دیکھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں یاد آتا ہے خدا پر دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی کو مل رہا ہے تو چلو اس پر بھی خوش ہو کے دیکھ لے، کسی پر عطا ہو رہی ہے تو چلو اسے دیکھ کے خوش ہو جائے۔ یعنی کسی کی خوشی میں مل تو قبیلہ مضر والوں کو رہا تھا نا، پر حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی، اگر کسی بھوکے کو کبھی کھانا ملے تو تم بھی خوش ہو جایا کرو، کسی بے لباس کو لباس ملے تو خوش ہو جایا کرو، کسی غریب کو مال ملے تو اس کا حساب نہ کرنا شروع کر دیا کرو کہ کتھوں آیا ہے، انہیں کتھوں لے لیا ہے، بلکہ کسی کو ملے تو اس پر خوشیوں میں خوش رہو، دوسروں کو ملے تو اس پر راضی رہو۔ بریلی کے امام پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر بات کرتے تھے، کہاں سے جھک جھک کر ان محفلوں کو دیکھتے تھے، کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پیسے دے، کبھی کبھی نہ، کبھی کبھی کسی بندے کی دیوانگی پر بھی مسکرا لینا چاہیے۔ میں نے ایک بات ضرور سنانی ہے آپ کو، اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے ماحول بڑا خوشگوار بن گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا، سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا، میں جانتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، یہ ذرا انداز دیکھیے، اس پر حضور بڑا مسکرائے، بیان کر کے بڑا مسکرائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے نہ اس بندے کو قریب کرے گا، اپنے کرم کے، اور قریب کر کے نہ اسے اس سے گناہ پوچھے گا، یہ والے گناہ کیے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ یہ کیے تھے، اب کیا کرے؟ اسے پتہ ہے کہ مالک تو سارا جانتا ہے، وہ کہے گا مالک وہ ہو گئی غلطی، میں بھول گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ والا بھی کیا تھا، یا اللہ غلطی ہو گئی، نفس غالب آ گئی، یہ والا بھی کیا تھا، اللہ میں بھول گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اب یہ بندہ ڈر رہا ہے کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے تو پاپ بھی ہیں بڑے بڑے پیچھے، یہ جو شروع ہوا ہے کام تو یہ کہیں دور ہی نہ نکل جائے، کیونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر ابھی آ رہے تو پیچھے کبائر بھی ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ ڈر رہا ہے، جب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا لیے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے ان سارے گناہوں کو مٹا کے اس جگہ پہ نیکیاں لکھ دو۔
नबी पाक फरमाते हैं जब कहा ना इसके गुनाह मिटा के नेकियां लिख दो तो फौरन बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए। अल्लाह वो बड़े बड़े भी तो मेरे ही है ना, वो किधर गए? तो हुजूर इस बात को बयान करते मुस्कुराए और सहाबा फरमाते हैं इतना मुस्कुराए कि हमने मुकद्दस दांतों से नूर निकलता देखा। याद रखिएगा, जिंदगी में खुश रहना सीखें। मैं आपसे अर्ज करूं, दुख हमारे साथ ही रहते हैं। दफ्तर वाले दुख दफ्तर में छोड़ के आया करो, फैक्ट्री वाले गम फैक्ट्री में छोड़ के आया करो, बाहर की परेशानियां बाहर, माँ के सामने दुखी चेहरा लेके ना आया करो, घर वालों के सामने गिरे हुए अंदाज में दाखिल ना हुआ करो, अपने बच्चों को बिला वजह डांट कर भगा ना दिया करें कि मैं दुखी हूं तो तुम क्यों हंस रहे। वो दुख एक है, लेकिन अल्लाह ताला ने करम नहीं किया, माँ बाप का साया दिया हुआ है। वो एक तकलीफ आ गई है कारोबार में, अल्लाह ने फजल नहीं किया, घर बार दिया, बीवी बच्चे दिए। वो एक तकलीफ आ गई है तो आ गई है, तो मालिक ने करम नहीं फरमाया, औलाद की नेमत दी हुई है। हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त कोई उलझी बात करना, हर वक्त कोई कुछ। हमारे यहाँ बड़े सारे बेचारे आजकल तकरीरें करने वाले, वाज करने वाले, जिन्होंने भी ठेका लिया हुआ है लोगों को नाराज करने का, हर वक्त कहीं ना कहीं तनकीद। वो जिस तरह बेचारी मक्खी नहीं होती, वो सारे फूल छोड़ के तो वहां जाके बैठती है जहां जख्म होता है, तो पता लगता है ये बीमारियां ही छोड़ेगी जहां जाएगी। हमेशा जख्म वाली जगह तलाश करना, ये खैर वाले लोगों का तरीका। शहद की मक्खी बननी चाहिए जो फूल तलाश करती है, और फिर जब देती है तो शहद ही देती है जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। तो अपनी जिंदगी में खुश रहें, अपनी तबीयत को खुश रखें, अपने मिजाज को हशाश बशाश, और डरे नहीं। अगर कोई किसान का बेटा है तो ये फख्र की बात है, अगर कोई मजदूरी करता है तो नाज की बात, अगर कोई शख्स किसी वो पीछे किसी दूर गांव का रहने वाला है तो ये इज्जत वाली बात है। जिल्लत वाली बात तो उसके लिए है जिसका माल करप्शन का है, जिसने धोखा दिया है, चोरी की है। तो अपनी जिंदगी में ज्यादातर खुशियों को डिस्कस करें, अपने लहजों में खुशी रखें, हर वक्त दुख नहीं। इससे नाशुक्री पैदा होती है, इससे महसूस होता है कि इंसान कमजोर हो गया है। तसल्ली बख्श लोग वो होते हैं जिनके चेहरों से, आंखों से, पेशानियों से मुस्कुराहट छलकती है। इस बात और करनी है, बड़ी जरूरी है, मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है, उसको भी जरूर करना चाहता हूँ। सुन ले, महमूद गजनवी ना गुजर रहे थे, ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनवी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई शुभकुतगिन बादशाह का बेटा हूं या माजल्ला मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस है। तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है? कितने शक थे, मैं कहता नहीं था किसी से, पर दिल में रहते थे। एक दिन मैं हिंदुस्तान की एक गली से गुजर रहा था, तो दीन का एक तालिब इल्म ने कोने में बैठ के, थड़े पे फट्टे पे बैठ के ना सबक याद कर रहा था। उसे जब सबक भूल जाता ना, तो एक हिंदू खत्री की दुकान थी, उसके अंदर चिराग जल रहा था और एक छोटा सा रोशनदान था, ईंट निकली हुई थी, वहां से ना एक किरण बाहर आ रही थी रोशनी की। तो वो तालिब इल्म जब सबक भूल जाता तो किताब रोशनी के आगे करता, इबारत देखता, फिर कोने में जाके याद करता। महमूद कहते हैं मुझे बच्चे का ज़ौक बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बच्चे तुम लालटेन क्यों नहीं खरीदते? तो कहने लगा मैं यतीम हूँ और रसूलुल्लाह का दीन पढ़ना मेरा शौक है, मदरसे में पढ़ता हूँ पर गुर्बत है, लालटेन नहीं। कहते हैं मैंने उसे थपकी भी दी और लालटेन भी दी। मैंने उसे कहा 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, जब तेल खत्म हो जाए तुमने तेल पहुंचाना है। महमूद कहते हैं जिंदगी में बड़ी नेकियां की थी और इतना सुकून आज मिला पहले कभी नहीं मिला था। कहते हैं शाह की नमाज पढ़ी तो दिल मेरा ठंडा ठंडा ठार, फूलों की सेज पे मैं सोया। कहते हैं आज तो मेरे नसीब ही जाग गए, नसीब ही जाग गए। कहते हैं सारा शहर ऐसे जैसे फूलों की तरह महक रहा है,
कहते मैं क्या देखता हूं कि ख्वाब में मेरे रसूल तशरीफ ले आए। ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लईयां बावां। बगदाद शरीफ का जिक्र है। वहाँ एक छोटे से मोहल्ले में एक गरीब धोबी रहा करता था। उसका दिन रात का काम यही था कि लोगों के कपड़े धोए, नहर से पानी भरे और फिर घर घर कपड़े पहुंचाए। उसकी जिंदगी सख्त मेहनत और तंगी में गुजर रही थी, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत भरी हुई थी। एक दिन वह धोबी बेहद थका हुआ नहर के किनारे बैठा। उसका दिल बोझिल था। उसने आसमान की तरफ देखा और आह भरकर बोला, ऐ मेरे मालिक, मैं तो तेरा कमज़ोर बंदा हूँ। मेरी ज़िंदगी तंगी और परेशानियों में गुजर रही है। पता नहीं मेरी इबादत तेरे दरबार में कबूल होती भी है या नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते रोते उसी किनारे पर सो गया। इसी वक्त उस इलाके से गौसे आज़म शेखा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे। उन्होंने धोबी को इस हाल में देखा तो रुक गए। आपकी रूहानी नज़र ने उस धोबी का दर्द और उसकी हालत देख ली। आप उसके पास गए और धीरे से आवाज़ दी, ए बंदे, तेरी फरियाद हमने सुनी है, तू मायूस मत हो। अल्लाह अपने हर बंदा को देखता और उसकी आह सुनता है। धोबी नींद से जागा तो उसने सामने नूरानी चेहरा देखा। उसका दिल कांप उठा। वह समझ गया कि ये कोई अल्लाह के बड़े वली हैं। कुछ ही दिनों बाद धोबी बीमार पड़ा। हालत बिगड़ती चली गई। आखिरी सांसें चल रही थीं। उसके घर वाले परेशान थे कि कोई उसे कलिमा पढ़ाए। उसी वक्त गौसे पाक का दीदार हुआ। आप उसकी चौखट पर आए और उसके कान में कलिमा ए तैयबा पढ़ाया। धोबी ने कमज़ोर आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और उसकी रूह पर सुकून छा गया। चेहरे पर अजीब सी रौनक आ गई और वो दुनिया से रुखसत कर गया। लोगों ने देखा कि धोबी के मरते ही उसके चेहरे पर अजीब नूर है, मानो चांद चमक रहा हो। गौसे पाक ने फरमाया, देखो, ये वही धोबी है जो अपने गुर्बत और तंगी में भी अल्लाह से मोहब्बत करता था। उसकी आह और सच्चे आंसू अल्लाह के दरबार में पहुंचे और उसे यह मकाम मिला